قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، درس قرآن کی یہ نشست نمبر 317 ہے۔ اس سے پہلے سورہ المؤمن کی آیت نمبر 15 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ المؤمن کی آیت نمبر 16 سے درس کا آغاز ہوگا۔ یہ سورہ المؤمن کا دوسرا رکوع ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ وہ دن جب وہ ظاہر ہوں گے، پوشیدہ نہ ہوگی اللہ تعالیٰ پر ان کے حالات سے کوئی شے۔ کس کی بادشاہی آج؟ کسی کی نہیں، صرف اللہ کی جو واحد اور قہار ہے۔ یہاں پر حشر کا ایک منظر پیش کیا گیا ہے، یعنی محشر کے دن سارے لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان محشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے، اور میدان محشر سے اسی طرح جو جہنمی ہوں گے وہ جہنم کی طرف بھاگ رہے ہوں گے۔ تو بتایا کہ جب ظاہر ہوں گے اس دن پوشیدہ نہ ہوگی اللہ تعالیٰ پر ان کے حالات سے کوئی بھی شے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء۔ یعنی اس دنیا کے اندر ہماری دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان اعضاء سے کی جانے والی کوئی بھی حرکت جو ہے وہ لوگوں سے چھپ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی۔ یعنی ظاہری اعضاء میں ہماری آنکھ ہے کہ آنکھ چرا کر انسان جو ہے بعض اوقات کوئی گناہ کر لیتا ہے، آنکھ چرا کر کسی کو کوئی طعنہ دے دیتا ہے، آنکھ چرا کر وہ کسی نامحرم کو دیکھ لیتا ہے۔ یہ سارے گناہ کے کام ہیں کہ جن کو قریب سے قریب تر آدمی جو محسوس نہیں کر سکتا ہے، اور انسان ان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا انسان کا دل ہے کہ دل کا ارادہ جو ہے اس پر اس شخص کے علاوہ کوئی دوسرا فرد جو ہے آگاہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے دل کے اندر کیا رکھا ہے، اس کے ارادے کیا ہیں، اس کے خیالات کیا ہیں۔ تو یہاں یہ بتایا کہ قیامت کے دن اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی حالات سے، چاہے وہ آنکھ سے کی گئی ہو، چاہے وہ دل کے ارادے کے ذریعے سے کی گئی ہو، سب چیزیں عیاں ہوں گی اور ظاہر ہوں گی۔ اور مالک الملک خود فرمائے گا، اللہ رب العزت اس دن جب سب لوگ جمع ہوں گے، ساری مخلوقات موجود ہوں گی، فرمائے گا کہ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ دنیا کے بادشاہ آج کہاں ہیں؟ دنیا کے حکمران آج کہاں ہیں؟ تو کسی کو جواب دینے کی سکت نہیں ہوگی، کوئی جواب دے نہیں سکے گا، اللہ خود ہی پھر جواب دے گا، للہ الواحد القہار۔ آج تو کسی کی بھی بادشاہی نہیں ہے، صرف اللہ کی جو واحد اور قہار ہے اسی کی بادشاہی ہے، اور کوئی بادشاہ نہیں آج۔ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا تھا۔ لا ظلم اليوم، ذرا ظلم نہیں ہوگا آج، یعنی حشر میں ذرا بھی کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، سب کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت تیزی سے حساب لینے والا ہے۔ تو محشر میں جو عدالت قائم ہوگی، جس میں فیصلہ کرنے والا خود رب کائنات ہوگا، اور تمام اگلی پچھلی مخلوقات موجود ہوں گی، ان سب کے درمیان فیصلہ ہوگا۔ اور پتہ آپ کو کتنے وقت میں ہو جائے گا؟ صرف 4 گھنٹے یا اس سے بھی کم وقت میں ساری مخلوقات کے فیصلے ہو جائیں گے۔ یہ ہماری عدالتیں نہیں ہیں کہ جہاں جدی پشتی فیصلے عدالتوں میں چل ہی رہے ہیں، آنے والی نسلوں کو پتہ ہی نہیں ہوا کیا تھا تو ان پہ بھی وہ کیس چل رہے ہیں۔
یہ اللہ کی بارگاہ ہوگی، اس کی عدالت ہوگی، اس کے فیصلے ہوں گے، 4 گھنٹے یا اس سے کم وقت میں ساری مخلوقات کے فیصلے ہو جائیں گے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ، اور آپ ڈرائیے انہیں قریب آنے والے دن سے۔ یوم الآزفۃ اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، جب کہ دل گلے میں اٹک جائیں گے خوف و دہشت سے بھرے ہوئے۔ اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین ایک محاورہ ہے، یعنی دل جو ہے منہ کو آ جائے گا، تو دل منہ کو آنا محاورہ، یعنی اتنی پریشانی کا عالم ہوگا کہ جس کو انسان بیان نہیں کر سکتا۔ نہایت پریشانی کو ظاہر کرنے کے لیے یہ محاورہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو کیا فرمایا کہ جب دل گلے میں اٹک جائیں گے خوف و دہشت سے بھرے ہوئے، ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، نہ ہوگا ظالموں کے لیے کوئی دوست اور نہ ایسا سفارشی جس کی سفارش مانی جائے۔ اس دن ظلم کرنے والوں کا کوئی حمایتی، کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ اور سب سے بڑا ظلم کیا؟ شرک ہے۔ جو حالت کفر میں مر گیا، جو حالت شرک میں مر گیا، اس کا کوئی حمایتی، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ہاں، جو ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے چلا گیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بنا دے گا۔ اللہ کے نبی اس کے حق میں سفارش کریں گے، حفاظ کرام سفارش کریں گے، علماء سفارش کریں گے، چھوٹے چھوٹے بچے سفارش کریں گے۔ یہ پھر تفصیلات اپنی جگہ، لیکن کیا فرمایا کہ ظالموں کے لیے کوئی دوست اور ایسا سفارشی نہیں ہوگا جس کی سفارش مانی جائے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ جانتا ہے خیانت کرنے والی آنکھوں کو اور ان باتوں کو جنہیں سینے میں چھپائے ہوئے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آنکھ اور دل دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی حرکتوں کو ہم ظاہری لوگوں سے چھپا سکتے ہیں۔ تو آنکھ چرا کر بھی کوئی نیکی، کوئی گناہ کیا ہوگا، وہ بھی اس دن ظاہر ہوگا، اور دل کے اندر کوئی برا ارادہ کیا ہوگا تو وہ بھی اس دن ظاہر ہوگا۔ برے عقیدے جو دل میں ہوتے ہیں ظاہر نہیں ہوتے، تو برے عقائد پر بھی باز پرس ہوگی، اور آنکھ چرا کر نامحرم پر جو آنکھ ڈالی ہوگی اس کی بھی باز پرس ہوگی، وہ بھی سامنے رکھ دیا جائے گا۔ واللہ یقضی بالحق، اور اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا حق کے ساتھ۔ والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء، اور جنہیں وہ اللہ کے بغیر پکارتے ہیں وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کو اپنا معبود جانتے ہیں، دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے زیادہ ان کو کچھ تصور کرتے ہیں، فرمایا کہ وہ کسی چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کہا انہوں نے، اللہ نے فرمایا کہ کیا انہوں نے سیر و سیاحت نہیں کی زمین میں تاکہ وہ دیکھتے کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ فرمایا کہ دنیا میں جاؤ، سیر و سیاحت کرو، عبرت کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے، عیاشیوں کے لیے نہیں، گناہوں میں مبتلا ہونے کے لیے نہیں، عبرت حاصل کرنے کے لیے تاریخ پڑھو، اور عبرت حاصل کرنے کے لیے تاریخ کا ذکر کرو، اور عبرت کے لیے ان تاریخی مقامات کو جا کر دیکھو کہ جن کی بڑی بادشاہیاں تھیں، بڑے مضبوط قلعے موجود تھے، بڑی قوت اور طاقت ان کے پاس تھی، اور بڑے مضبوط جتھے اور لشکر ان کے پاس موجود تھے، اور جب انہوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلا دیا تو اللہ نے ان کو ملیمیٹ کر دیا۔ آج ان کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے؟ وہ کیسے لوگ تھے؟ کانوا ہم اشد منہم قوہ، وہ قوت کے لحاظ سے بھی ان سے طاقتور تھے۔ کوئی سمجھتا ہو کہ آج میری قوت زیادہ ہے؟ نہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ وہ قوت کے اعتبار سے جو مالک الملک ہے
جس نے ان کو بھی قوت دی ہمیں بھی قوت دی، وہ خود فرما رہا ہے کہ ان کو ہم نے تم سے زیادہ قوت دے رکھی تھی۔ وہ پہاڑوں کو تراش لیتے تھے، پہاڑوں کے اندر بڑے بڑے محلات بنا لیتے تھے، تو کیا فرمایا کہ ان کو زیادہ طاقت اور قوت تھی۔ اشد منہم قوتا وآثارا فی الارض فاخذہم اللہ بذنوبہم، اور زمین میں چھوڑے ہوئے آثار کے لحاظ سے بھی وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے۔ ان کے آثار، ان کے نشانات، ان کی علامتیں وہ تم سے زیادہ ہیں، لیکن اس سب کے باوجود کیا تھا؟ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پکڑ لیا انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے باعث۔ جب اللہ کی پکڑ آئی تو ساری قوت، طاقت، لشکر، جتھا درا کا درا رہ گیا اور اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور نہیں تھا ان کے لیے اللہ سے کوئی بچانے والا۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ۔ اب اللہ نے بتایا کہ ہم نے کیوں پکڑا ہے ان کو، کہ ایسے ہی پکڑ دیا ان کو؟ فرمایا کہ اس کی وجہ ہے، اس کا سبب ہے۔ کیا سبب ہے؟ یہ اس لیے کہ لے کر آتے رہے ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں، تو انہوں نے ہر بار ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے نبی ان کے پاس آئے، نشانیاں پیش کی، معجزات دیے، سارا کچھ ان کے سامنے رکھا، لیکن ہر بار انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، پس پکڑ لیا انہیں اللہ نے۔ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک وہ بڑا طاقتور، سخت سزا دینے والا ہے۔ اس جیسی قوت اور اس جیسی سزا دینے والا کوئی بھی نہیں۔ جو قوت اس کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں، جیسی سزا اس کی ہے ایسی سزا بھی کسی کے پاس نہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اب اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور فرمایا کہ بے شک بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور روشن سند کے ساتھ۔ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، فرعون، حامان اور قارون کی طرف، تو انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ پہلی جو قومیں تھیں جب انہوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ ان میں سے اللہ نے مثال پیش کی کہ دیکھو مثال کے طور پر یہ واقعات تم جانتے ہو، وہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، وہ روشن نشانیاں لے کر آئے تھے، فرعون کے پاس گئے، حامان، قارون، ان سب کے پاس گئے، دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ تو جادوگر ہے، بڑا جھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو یہ باتیں کی انہوں نے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ۔ پھر جب موسیٰ لے کر آئے ان لوگوں کے پاس حق ہمارے ہاں سے، تو انہوں نے کہا کہ قتل کر ڈالو ان لوگوں کے بچوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے، اور زندہ چھوڑ دو ان کی لڑکیوں کو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے، لیکن وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، بلکہ کیا کہا کہ ان کو قتل کر دو۔ کن کو قتل کر دو؟ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دو، ان پر ایمان لانے والوں کو قتل کر دو۔ ایک واقعہ تو وہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت تھا تو فرعون نے یہ حکم نامہ جاری کر دیا تھا کہ بنی اسرائیل کے جتنے بچے پیدا ہوں، بیٹے، ان سب کو قتل کر دو۔ اللہ نے ایسے حالات میں موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی اور اس کے گھر میں حفاظت کی، اسی سے پرورش کروائی اللہ نے۔ اللہ قوی ہے، اس رب کائنات نے اسی سے پرورش کروائی۔ اب یہ دوسرا موقع ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، فرعون کے الہ ہونے کا انکار کیا، تو اب فرعون نے دوبارہ حکم جاری کیا۔ کیا حکم جاری کیا؟ کہ جو ایمان لانے والے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر، کیا کرو، ان کے بیٹوں کو قتل کر دو۔ ایک دباؤ تھا،
اور ظاہر ہے کہ بادشاہ کا حکم تھا تو اس پر عمل ہونا تھا. اور انسان اس معاملے میں بڑا کمزور ہے، یعنی خصوصاً بیٹوں کے حوالے سے، کہ جب یہ کہا جائے کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دو تو مقصد یہ ہے کہ لوگ ایمان قبول نہیں کریں گے، لوگ ایمان سے رک جائیں گے، اس لیے کہ ان کے بیٹوں کو قتل کر دیا جائے گا، ان کی نسل ختم ہو جائے گی، تو لہٰذا لوگ ایمان قبول کرنے سے اعتراض کریں گے، بچیں گے. تو کیا کہا کہ جی قتل کر ڈالو ان لوگوں کے بچوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے، اور زندہ چھوڑ دو ان کی لڑکیوں کو، یعنی ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑو، ان کو ہم غلام بنائیں گے، اپنا غلام بنا کر رکھیں گے. وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور نہیں ہے کافروں کا ہر مکر مگر رائیگاں. اللہ نے کیا فرمایا؟ لیکن کافروں کا مکر، ان کا داؤ، ان کے فریب رائیگاں جاتے ہیں. اللہ نے اس کے سارے مکر کو ناکام کر دیا. یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایمان جو ہے وہ کوئی اتنا آسان کام تو نہیں ہے کہ جی ایمان قبول کر لیا، اللہ کے نبیوں کے راستے کو اختیار کر لیا، اور بندہ کہے کہ جی مجھے کوئی آنچ ہی نہ آئے، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچے. اس راہ میں بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کے لیے کیا حکم دیا کہ بھائی ان کے بیٹوں کو ہی قتل کر دو، ان کی نسل کو ختم کر دو. تو ایسے میں ایمان پر استقامت اختیار کرنا یہی ایمان کا تقاضا ہوتا ہے، یہی پامردی ہوتی ہے، اور یہی جرت ہوتی ہے، اور اسی سے ایمان کا صحیح پتہ چلتا ہے کہ انسان کے اندر ایمان کتنا ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کیا کیا؟ ان کے سارے مکر و فریب کو رائیگاں کر دیا. وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور فرعون نے جھنجھلا کر کہا مجھے چھوڑ دو، میں موسیٰ کو قتل کروں، اور وہ بلائے اپنے رب کو اپنی مدد کے لیے. اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرعون بڑا گھبرایا ہوا تھا، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت ایسے نہیں جاری، اس کا لوگوں پر بڑا اثر ہو رہا ہے. آپ کی دعوت لوگوں پر اثر انداز ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ مطلوق العنان بادشاہ تھا، بلکہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا. اسے کیا ضرورت تھی وہ مشورہ لے کے جی آپ مجھے اجازت دو تو میں قتل کروں. مقصد یہ تھا کہ اپنے لوگوں کو اعتماد میں لینا تھا، اپنے وزراء کو، اپنے مشیروں کو، اپنے قریبی لوگوں کو، کہ بھائی مجھے اجازت دو، میں کیا کروں؟ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دوں. اور یہ اپنے رب کو بلاتے ہیں تو بلاتے رہے، بلائیں اپنی مدد کے لیے اپنے رب کو بلا لیں. انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظہر فی الارض الفساد. اب اس کی وجہ کیا بتائی؟ ریزن کوئی نہ کوئی تو بتانا ہے نا، لوگوں کو پاگل تو بنانا ہے، بے وقوف. ہم بھی آج سیاسی لیڈروں کے شوشوں پر پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں، کہیں امریکہ کا نام لے کر، کہیں کسی اور کا نام لے کر لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، عقل سے شعور سے کام نہیں لیتے. تو یہ فرعونی سیاست ہے، یہ فرعونی سیاست کے خد و خال ہیں جو ورثے میں ہم تک پہنچے ہوئے ہیں، اور فرعونی سیاست کے پیروکار انہی چیزوں کو، اثرات کو اپنائے ہوئے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ لوگوں کو میں ریزن بتاؤں کچھ نہ کچھ. تو ریزن یہ بتایا اس نے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ تمہارا دین بدل نہ دے، مجھے بڑا خطرہ ہے. سب سے پہلے اس نے نام کس کا؟ اس نے بھی دین کا نام لیا ہے. وہ بے دین شخص، اس نے بھی سب سے پہلے کس کا نام لیا؟ معیشت کا نام نہیں لیا، معاشرت کا نام نہیں لیا، اقتدار کا نام نہیں لیا، سیاست کا نام نہیں لیا. اس نے سب سے پہلے دین کا نام لیا. دین کے نام سے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ وہ جھانسے میں آ جاتے ہیں. وہ دین کا جو ٹچ ہوتا ہے نا، ٹچنگ، یہ دین کو ٹچ کر دو جی، یہ ٹچنگ جو ہوتی ہے وہ لوگوں کو پاگل کر دیتی ہے پھر. تو اس نے دین کا نام لیتے ہوئے کیا کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ ان یبدل دینکم، کہیں وہ تمہارا دین بدل نہ دے. اور دوسری بات، اب اگلی بات یہ بتائی، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا فساد نہ پھیلا دے ملک میں.
یہ دوسری وجہ بتائی کہ بھائی امن تباہ ہو جائے گا ہمارا اور بے سکونی ہو جائے گی، اس کے نتیجے میں ہمارا اقتدار بھی جا سکتا ہے، اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دینا چاہیے۔ جو امن کا داعی ہے، جو اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہے، اسے کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ فساد مچا رہا ہے، اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کا دین بدل دے گا، اور خود جو اس کے اپنے کرتوت ہیں وہ ان کو سب سے بہترین سمجھتا ہے۔ اب اتنی عقل اللہ نے ہر ایک کو دی ہے کہ ہمیں اپنے ماحول اور معاشرے میں ان چیزوں کو جانچنا چاہیے کہ دین کا نام لے کر سیاست کرنے والے کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کو اپنائے ہوئے ہیں؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے والے نہیں ہیں، جنہوں نے کبھی قریب سے بھی گزرنا پسند نہیں کیا، کیا وہ آپ کو جنت کی طرف لے کر جائیں گے یا جہنم کے لیے راہ کو ہموار کریں گے؟ انہوں نے جہنم کے لیے راہ کو ہموار کرنا ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ۔ اب اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے التجا کی، کیا کہا؟ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں پناہ مانگتا ہوں اپنے رب کی اور تمہارے پروردگار کی، ہر اس متکبر کے شر سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ آپ نے کیا کہا؟ بھائی میرے پاس تو کوئی لاؤ لشکر نہیں ہے، میرے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے، میرے پاس کوئی جتھا بھی نہیں ہے، میں نے تو اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دی ہے، میں نے اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دی ہے، اس کی پناہ میں نے اپنے آپ کو دے دی ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ جب قرآن پڑھو تو قرآن پڑھنے سے پہلے کیا کرو؟ فاستعذ باللہ، فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ تو ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی جب ہم قرآن پڑھیں گے تو شیطان مردود ہمیں قرآن نہیں پڑھنے دے گا، وہ ورغلائے گا، اس لیے ہمیں حکم ہوا کہ پہلے اعوذ باللہ پڑھ کر اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، پھر قرآن کو پڑھو۔ اسی طرح یہاں ہمیں رب کائنات نے یہ بتایا ہے کہ جب حالات تمہیں تنگ کر دیں، مشکلات کا تم شکار ہو جاؤ اور تمہارا کوئی سہارا نہ ہو، بے سہارا ہو، اس وقت سارے تمہارے دشمن بنے ہو، اور وقت کا بادشاہ جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا ہے، تمہارا سب سے اعلیٰ رب میں ہوں، وہ بھی تمہارا مخالف ہو جائے، پرواہ نہ کرو، کیا کرو؟ اپنے آپ کو اپنے رب کی پناہ میں دے دو۔ انی عذت بربی وربکم، میں اپنے آپ کو کیا کرتا ہوں؟ اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، ہر تکبر کرنے والے سے، ہر اس شخص سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو یہ اہل مکہ کو بھی یہاں تنبیہ کی گئی ہے کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے واقعات تم بھی جانتے ہو، فرعون کا تمہیں بھی پتہ ہے کہ اس نے ان کے ساتھ کیا کیا، لیکن جب فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی تو دیکھو ہم نے کیا کیا فرعون کے ساتھ اور اس کی قوم کے ساتھ، اور کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کامیاب کر دیا۔ اگر تم باز نہ آئے اے کفار مکہ، میرے حبیب علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، تو تمہارا حشر اور انجام بھی ایسا ہی ہوگا۔ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَبِّكُمْ۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی پناہ طلب کی کہ میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ میں آ گیا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ ایسے ہی سارا چھوڑ دے؟ جب بندہ خلوص نیت کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے رب کی پناہ میں دے دے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے، اس کے لیے دنیا میں ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ ظاہری سبب اللہ نے یہاں کیا پیدا کیا؟ یہاں بتایا، اور کہنے لگا ایک مرد مومن جو فرعون کے خاندان سے تھا،
اللہ نے فرعون کے خاندان میں، اس کے مقربین میں، قریبی اس کے جو لوگ تھے ان میں، بڑے سرداروں میں سے ایک شخص کو ایمان کے لیے چن لیا۔ اس نے بڑے دربار میں کہہ دیا، کیا کہا؟ وقال رجل مومن، اور کہنے لگا ایک مرد مومن جو فرعون کے خاندان سے تھا۔ کون تھا؟ مفسرین کہتے ہیں کئی باتیں کی ہیں۔ ایک بات یہ کی کہ یہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، فرعون کا اپنا چچا زاد بھائی تھا۔ اس نے کہا، ایک مرد مومن نے، اس سورت کا نام المومن بھی اسی وجہ سے رکھا گیا، اس مومن کا ذکر ہے جو فرعون کی قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ تو کہنے لگا ایک مرد مومن جو فرعون کے خاندان میں سے تھا، من آل فرعون یکتم ایمانہ، وہ فرعون کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا لیکن وہ چھپائے ہوئے تھا اپنے ایمان کو۔ پہلے تو اس نے اپنے ایمان کو چھپا رکھا تھا۔ کیوں چھپا رکھا تھا؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ظاہر اس نے اس لیے چھپایا تھا کہ اگر میں ظاہر کروں گا تو مجھے قتل کر دیں گے، میرے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا۔ لیکن ایمان ایک ایسی چیز ہے، ایمان کی حرارت ایسی چیز ہے کہ ہمیشہ ہر حالات میں وہ دبی نہیں رہتی، وہ بھڑک اٹھتی ہے، اور ایمان تقاضا بھی اس بات کا کرتا ہے۔ تو جب اس مرد مومن نے جو ایمان کو چھپائے ہوئے تھا یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی پلاننگ ہو رہی ہے کہ ان کو قتل کر دیا جائے، تو وہ بول پڑا، جو فرعون کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا، اس نے کہا کہ اتقتلون رجلا، کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو کہ ایسے شخص کو، ان یقول ربی اللہ، اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے۔ یہی بات سیم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی تھی کعبۃ اللہ میں، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے، اور عقبہ بن معیط جو ہے وہ آیا، اس نے حضور علیہ السلام کے گلے مبارک کے اندر چادر ڈالی اور اس کو اس طرح کھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے اندر گویا کہ پھانسی جو لگ جاتی ہے اور اس کی صورتحال ہوگی۔ تو ایسے میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور آ کر آپ نے اس کو دھکا دیا، اور آپ نے یہی کلمات کہے کہ تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اس مومن سے جس کا ذکر یہاں کیا ہے، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام زیادہ بلند۔ اس مومن تو صرف زبانی بات کی ہے نا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مشکل ترین حالات میں صرف زبانی بات نہیں کی، آ کر اس کو دھکا دیا، عمل پریکٹیکل آپ نے دکھایا، آپ نے ہاتھ سے جہاد بھی کیا اور اس کو دھکا دے کر ہٹا دیا، حضور علیہ السلام کو اپنے پاس لے لیا اور کہا کہ تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ تو اس نے کہا، مومن نے، مرد مومن نے، کیا تم قتل کرنا چاہتے ہو ایک شخص کو اس وجہ سے کہ وہ کہتا ہے میرا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے؟ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ، حالانکہ وہ لے آیا تمہارے پاس دلیلیں تمہارے رب کی طرف سے، وہ واضح دلیلیں تمہارے پاس لے آئے، 9 معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، آپ کا عصا، ید بیضا، یہ سارے معجزات لے کر آئے، یہ سب کچھ دیکھ چکے ہو تم، اور پھر بھی ان کو قتل کرنا چاہتے ہو۔ وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، اس مرد مومن نے کہا اسے اپنے حال پر رہنے دو، اگر وہ حقیقتاً جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کی شامت اس پر ہوگی۔ نبی سے جھوٹ محال ہے، یعنی نبی سے تو جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا نا، اور اسی طرح نبی پر عذاب بھی نہیں آ سکتا کیونکہ وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، وہ کرتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ کہتا ہے۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، اور اگر سچا ہوا اور تم نے اس کو گزن پہنچائی، تکلیف پہنچائی، تو ضرور پہنچے گا تمہیں عذاب جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ یعنی تمہیں کیا پڑی ہے بھائی، اگر جیسے تم ان کو جھٹلاتے ہو، اگر ایسی صورت ہوگی تو اس کی شامت ان پر ہے، اور اگر وہ سچے اور واقعتاً سچے ہیں تو پھر جس عذاب کا وہ کہہ رہے ہیں وہ تم پر آ کر رہے گا۔
ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اسے جو حد سے بڑھنے والا، بہت جھوٹ بولنے والا ہو۔ یا قوم لکم الملک اليوم، لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، اے میری قوم، مانا کہ آج حکومت تمہاری ہے، نیز تمہیں غلبہ حاصل ہے اس ملک میں، آج تمہاری بادشاہت ہے، تمہاری حکومت ہے، تمہارا اقتدار ہے، تم اس زمین پر قابض ہو۔ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، لیکن مجھے یہ تو بتاؤ کون بچائے گا ہمیں خدا کے عذاب سے اگر وہ ہم پر آ جائے۔ اس مرد مومن نے بڑے پیارے انداز میں نصیحت کی کہ یہ تو بتاؤ، چلو آج تو تمہارا اقتدار ہے غلب، لیکن اگر اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر ہمیں کون بچائے گا اس عذاب سے؟ قال فرعون ما اریکم الا ما ارى وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، یہ سن کر فرعون کہنے لگا میں تو تمہیں وہی مشورہ دیتا ہوں جس کو میں درست سمجھتا ہوں، اور نہیں رہنمائی کرتا میں تمہاری مگر سیدھے راستے کی طرف۔ فرعون نے کہا بھائی جو بات تمہیں میں کہتا ہوں نا یہی سیدھی ہے، بس وہ خود گمراہی کی راہ پر ہے، کہتا ہے میں سیدھی راہ پر ہوں اور اسی راہ پر تم سب لوگ چلو۔ کیا چور اپنے آپ کو کہتا ہے میں چور ہوں؟ قاتل نے کبھی کہا کہ میں قاتل ہوں؟ تو فرعون کیسے کہے گا کہ میں جو ہوں سیدھی راہ پر نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگا میں سیدھی راہ پر ہوں۔ یہ ہمارے سیاسی لیڈر جتنے بھی سارے کہتے ہیں ہم سیدھی راہ پر، ہم سارے پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، لیکن اپنا پیسہ پاکستان پر نہیں لگائیں گے، اس کو نچوڑ دیں گے، اس کی ہر شے گروی رکھ دیں گے، لیکن ہم مخلص ہیں۔ تو بھائی پریکٹیکل ہمیں نظر آ رہا ہے سب کا، سب کے خزانے بھرے پڑے، ملک کے لیے ایک پیسہ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم ان کے پیچھے لٹو بنے ہوئے، انہیں کی واہ واہ ہو رہی ہے، جی او جی یہ فلاں فلاں۔ کیا اللہ نے عقل نہیں دی ہے، شعور نہیں دیا ہے؟ ہم کیوں پاگل بن کر اپنی آخرت کو بھی تباہ کر رہے ہیں؟ دنیا تو تباہ ہو ہی رہی ہے، دنیا تو تباہ ہو رہی ہے، آخرت کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ اس لیے عقل و سمجھ کے ساتھ، فہم کے ساتھ، شعور کے ساتھ کام کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبیوں کی ہسٹری کو دیکھیں تو ان کے ساتھ کوئی لا و لشکر اقتدار نہیں ہوا کرتے تھے، اللہ ماشاء اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے علاوہ، حضرت داؤد علیہ السلام ان کے علاوہ، حضرت یوسف علیہ السلام ان کے علاوہ، دیگر جتنے بھی نبی ہیں ان کو آپ دیکھیں تو ان کے پاس کوئی بہت بڑے لا و لشکر تو نہیں تھے، ان کے ساتھ تو بڑی قلیل تعداد ہوا کرتی تھی اور ان کو ہی برا بلا کہا جاتا تھا، لیکن اللہ کا ساتھ انہی کے ساتھ، اللہ نے انہی کی مدد کی، اور بڑے بڑے جو لا و لشکر طاقت قوت والے لوگ تھے ان کو اللہ نے تباہ کر دیا۔ تو فرعون نے کیا کہا کہ میں تو وہی بات کہتا ہوں بھائی جو میں سیدھی اور صحیح سمجھتا ہوں، میں سیدھی راہ پر ہوں، لہٰذا اس سیدھی راہ پر چلو۔ وہ کیا کہتا ہے؟ میرے ساتھ چلو۔ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ، لیکن وہ مرد مومن پھر بولتا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ اور کہنے لگا وہی ایمان والا، اے میری قوم میں ڈرتا ہوں کہ تم پر بھی کہیں پہلی قوموں کی تباہی کے دن جیسا دن نہ آ جائے۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر تم نے یہی اپنا رویہ رکھا، یہی روش برقرار رکھی، تو جس طرح پہلی قوموں کو اللہ نے تباہ کر دیا تمہیں بھی اللہ تباہ اور برباد کر دے گا۔ اب اس نے ایگزامپل دی، مثال پیش کی کہ بھائی دیکھ، مثال دیتا ہوں کہ پہلی جن قوموں کو اللہ نے تباہ کیا ان میں سے مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، ان کی حالات واقعات وہ جانتے تھے۔ اس نے کہا کہ جیسا حال ہوا تھا قوم نوح کا، جب سیلاب آیا ساری قوم غرق کر دی سوائے نوح علیہ السلام کے اور ان پر ایمان لانے والوں کے، عاد اور سمود کا، اور ان لوگوں کا جو ان کے بعد آئے، کس طرح اللہ نے ان سب کو تباہ کر دیا۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور اللہ نہیں چاہتا کہ بندوں پر ظلم کرے، اللہ تو ظلم نہیں کرنا چاہتا، بندے تو خود مانگ رہے ہیں ظلم۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ اللہ کے نبیوں کی بات کو مان کر دنیا میں بھی عذاب سے بچ جاؤ، آخرت میں بھی بچ جاؤ۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ،
اور اے میری قوم میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں پکار کے دن سے، جس دن بس پکار ہو رہی ہو، ایک دوسرے کو پکار رہے ہوں گے. یوم تولون مدبرین، جس روز تم بھاگو گے پیٹ پھیرتے ہوئے. ما لکم من اللہ من عاصم، نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا. اس دن کوئی عذاب سے بچانے والا نہیں ہوگا، دوزخ کی طرف بھاگ رہے ہوگے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں. اللہ جس کو گمراہ کر دے، جس کے دل پر مہر لگ جائے، اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں. جو مسلسل حق کا انکار کرے، مسلسل حق کو مٹانے کی کوشش کرے، تو ایسے لوگوں کو کیا ہوتا ہے، ان کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، اے میری قوم بے شک آئے تمہارے پاس یوسف اس موسیٰ علیہ السلام سے پہلے روشن دلائل لے کر، پس تم شک میں گرفتار رہے اس میں جو وہ لے کر آئے تھے. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جتنا زمانہ ہے، تقریباً 900 سال کا یا اس سے زیادہ کا جو بھی عرصہ ہے، اس میں کوئی اور نبی نہیں آیا. یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے. تو اس مومن نے کہا کہ تم کو، یعنی تم سے مراد ظاہر ہے تمہارے آبا و اجداد ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے پیغام پہنچایا تھا، اللہ کا معجزات دکھائے تھے، سب کچھ کیا تھا، لیکن تم ان پر ایمان نہیں لائے تھے، بلکہ تم وہاں بھی شک میں مبتلا رہے اور ان کی نبوت کا انکار کر دیا تھا. حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا، یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے تو تم نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں بھیجے گا اللہ تعالیٰ ان کے بعد کوئی رسول. اب جب حضرت یوسف علیہ السلام کا وصال ہو گیا، اب ان کے حالات اور واقعات کا تذکرہ کرنے کے بعد کہتے کہ اب ان کے بعد ایسا کوئی نہیں آئے گا. یعنی پہلی بات تو یہ کہ تم نے ان کی نبوت کو نہیں مانا. اب دوسری بات یہ کہ تم کہتے ہو کہ اگر وہ نبی تھے لیکن اب ان جیسا نبی یعنی کوئی نہیں آئے گا، اب نبی نہیں آئے گا، ان جیسا کوئی نہیں آئے گا، یعنی اب کوئی نبی نہیں آئے گا. یعنی ان کے بعد بھی تم نے نبوت کا دروازہ اپنے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا کہ ہم کسی بھی نبی پر ایمان نہیں لائیں گے. كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ، یوں ہی گمراہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہوتا ہے. شکی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ گمراہی میں مبتلا رہتے ہیں. الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ، یوں ہی گمراہ کرتا انہیں جو جھگڑتے رہتے ہیں اللہ کی آیتوں میں بغیر کسی معقول دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو. كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا، یہ طریقہ بڑی ناراضگی کا باعث ہے اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک. كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ، اسی طرح مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہر مغرور اور سرکش کے دل پر. وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ، اور فرعون نے کہا اے حامان، جو اس کا وزیر تعمیر تھا، تعمیرات کا وزیر تھا، اے حامان بنا میرے لیے ایک اونچا محل، اس پر چڑھ کر میں ان راہوں تک پہنچ جاؤں. اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا، یعنی آسمانوں کی راہوں تک، پھر میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ کے خدا کو اور میں تو یقین کرتا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے. نعوذ باللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا کہتا تھا کہ میں تو یقین کرتا ہوں کہ یہ جھوٹا ہے. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور یوں آراستہ کر دیا گیا فرعون کے لیے اس کا برا عمل اور روک دیا گیا اسے راہ راست سے. برائی کو بھی پھر مزین کر دیا جاتا ہے اور وہ انسان اسی میں مگن ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں بالکل صحیح ہوں. وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور نہیں تھا فرعون کا سارا فریب مگر اس کی اپنی تباہی کے لیے. یعنی یہ سارے فریب جو تھے وہ اہل ایمان کو تو نقصان نہ پہنچا سکے، اس سے وہ خود تباہ ہوا اور اس کی قوم تباہ ہو گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے سرکش لوگوں کی اطاعت اور فرمانبرداری سے ہمیں محفوظ رکھے اور اپنے نبیوں کی اطاعت
اور فرمانبرداری کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.